بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور تعبیر اس سیریز کے سلسلہ میں آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے وہ تھوڑا علمی ہے کہ خواب، اس کی حقیقت، اس کی نوعیت پر 8 جو ائمہ اہل سنت ہیں، بڑے ائمہ، ان کی آراء میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو لوگ تھوڑا علمی شغف رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ خواب کی اصل حقیقت کیا ہے، چونکہ ہر امام تعبیر نے، محدث نے اس کے مختلف پیرائے اور مختلف انداز بیان کیے ہیں۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں المفردات میں کہ جو چیز نیند میں دکھائی دے وہ خواب ہے، اس کی کوئی تخصیص تعیین نہیں فرماتے۔ دوسرا، علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم نیند میں دیکھو وہ خواب ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو لیا ہے اور بیان فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ کہا گیا ہے کہ خواب کی حقیقت میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ سونے والے کے دل میں، یعنی اس کے دل و دماغ میں، دونوں میں کچھ اعتقادات پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ جاگنے والے کے دل میں کچھ اعتقاد پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، نیند ہو یا بیداری ہو، اس سے انسان کو فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی تخلیق کے لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ سونے میں پیدا کر سکے یا جاگنے میں نہ کر سکے، یا جاگنے میں کر سکے سونے میں نہ کر سکے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ تو گویا آپ اور ہم جب ذہن میں سوچتے ہیں تو جاگتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ خیال، تصورات آتے ہیں نا، جس کو ہم بعد میں اور میچور بھی کر سکتے ہیں غور و فکر کے ذریعے۔ تو اسی طرح وہ اللہ کی طرف سے خیال آتے ہیں۔ اسی طرح امام نووی فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کے دل اور دماغ میں خیال ڈالتا ہے جو خواب کی صورت میں وہ دیکھتا ہے۔ یہ بالکل وہی صورت ہے جو جاگتے ہوئے خیال کا آنا ہے۔ پھر ان اعتقادات کو اللہ بعض دوسرے امور کے لیے علامت بنا دیتا ہے۔ اچھا، جو جاگتے ہوئے ہمیں آتے ہیں خواب، جاگتے ہوئے خیالات آتے ہیں، تصورات ذہن میں آتے ہیں، ان سے ہم آگے ان کو جو اس کا ریشنل پروسیس ہے وہ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو سوتے ہوئے اللہ ہمارے ذہن میں تصورات ڈالتا ہے خواب کی صورت میں، امام نووی فرماتے ہیں اس کی خاص وجوہات ہیں۔ یہ بعض دوسرے امور کے لیے علامت کا کام کرتے ہیں جن کو وہ بعد میں پیدا کرے گا یا اس سے پہلے پیدا کر چکا ہے۔ وہ گزرے ہوئے امور پر بھی دلیل کے طور پہ ہو سکتے ہیں اور آنے والے امور پر بھی۔ اس میں پھر انہوں نے آگے ایک صحیح بخاری کی مثال دے دی کہ دودھ علم کی علامت ہے، لباس دینداری۔ اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے خواب میں تو یہ علم کی علامت ہے۔ تو ایسی چیزیں اللہ دل و دماغ میں ڈالتا ہے جو آگے بہت ساری بات کی چیزوں کا مقدمہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو امام یحییٰ بن شرف النووی، شرف الدین نووی علیہ رحمہ ہیں، ان کے نزدیک خواب یہ ہے کہ جس طرح جاگتے ذہن میں خیالات آتے ہیں اسی طرح سوتے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اس کو خواب کہتے ہیں۔ اور جس طرح جاگتے ذہن کے خیالات اور تصورات کے فوائد ہیں، اسی طرح یہ جو سوتے ہوئے آتے ہیں اس کے بھی فوائد ہیں، یہ اشارے اور علامات ہوتی ہیں بعض آئندہ یا گزرے ہوئے امور کی طرف۔ اس کے بعد امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اور امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے مزید کئی ائمہ کا قول لیا ہے جو میں بیان کر دوں گا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر بن العربی علیہ رحمہ نے کہا کہ استاذ ابو اسحاق کے قول کا حاصل یہ ہے کہ خواب وہ ادراکات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرشتے یا شیطان کی وساطت سے بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ وہ وضاحت آ گئی جو ہم احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سے بیان کر چکے ہیں کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مبشرات جن کو کہتے ہیں، اور دوسرے وہ پریشان کن خواب ہوتے ہیں جن کو تخویف شیطان کہتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو اچھے خواب ہیں وہ روحانی اللہ دل میں ڈالتا ہے ملائکہ کے ذریعے، اور جو برے خواب ہیں وہ شیاطین کے ذریعے ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ اور وہ ادراکات کبھی عبارات صریحہ کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی کنایات اور اشارات کے، کبھی تو ہم بالکل واضح شے دیکھ لیتے ہیں اور کبھی سمجھ نہیں آتی، بعض اشارے کنائے ہوتے ہیں، ان کو جوڑنا ملانا پڑتا ہے تعبیر کے ذریعے۔ جیسے بیداری میں بعض اوقات ہمیں کوئی پورا مربوط تصور سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء سمجھ میں آتے ہیں، بعد میں ان کو جوڑ کے ایک تصور قائم کرنا پڑتا ہے۔ تو جاگتے ہوئے ہم عقل کو استعمال کر کے قائم کر لیتے ہیں، اور سوتے ہوئے ان جزوی تصورات کو تعبیر کے ذریعے ہم قائم کر لیتے ہیں۔ یہ امام ابن حجر کی رائے تھی۔ اس کے بعد علامہ قرطبی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو خوابیدہ شخص کے محل ادراک، محل مدرک یعنی عقل جو محل ہے جہاں پر ادراک قبول کیا جاتا ہے،
عقل پر مرئیات کی تصویر بنا کر پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ تصویریں موجودات خارجیہ کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ تصویریں معنی معقولہ کے موافق ہوتی ہیں۔ یعنی ایک فرشتہ ہے، جب انسان سوتا ہے تو وہ خاص قسم کی تصویریں بنا کے اس کے دل و دماغ پر نقش کرتا ہے۔ بعض اوقات ان تصویروں کی مماثلت عالم خارجی سے ہوتی ہے، ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اس سے وہ ملتی جلتی ہیں۔ بعض اوقات وہ معنوی چیزیں ہوتی ہیں، معقولات ہوتی ہیں، عقلی تصورات نوعیت کی، جو فزیکل تو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی لیکن اس کی ایک معقول اور انٹینجیبل فارم ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ وہ صورتیں کبھی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، کبھی ڈرانے والی ہوتی ہیں۔ یہیں سے وہ قسم نکال لیتے ہیں کہ کچھ خواب خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، کچھ ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قاضی ایاز علیہ الرحمہ کا نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص گہری نیند میں سویا ہوا ہو، اس سے متعلق اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا خواب دیکھنا صحیح ہے، چونکہ جب انسان کی گہری نیند ہو تو وہ بالکل ادراک نہیں کرتا۔ یہ ہم آگے بھی بیان کریں گے۔ خواب کے لیے سخت گہری نیند نہیں ہوتی، اس میں خواب نہیں آتا، بلکہ گہری نیند سے پہلے کی ایک حالت ہوتی ہے کہ جب انسان نہ جاگ رہا ہو لیکن سویا ہوا تو ہو، لیکن سخت گہری نیند میں ابھی نہ آیا ہو، اس دورانیے میں خواب آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی انسان خواب دیکھتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی خواب میں ایسی صورتیں بھی نظر آتی ہیں جن کا بیداری کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا نظر آتا ہے جن کا بیداری کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایک خاص دورانیہ انہوں نے بتا دیا جس دوران خواب آتا ہے، اور جدید علم نفسیات کی روشنی میں بھی ہم بتائیں گے کہ سخت نیند میں خواب نہیں آتا۔ جدید علم نفسیات جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ سخت جب گہری نیند ہوتی ہے اس میں نہیں، بلکہ گہری نیند سے پہلے ایک جو سٹیج ہوتی ہے نیند کی، اس میں خواب آتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو بیان کیا گیا ہے وہ سید علامہ آلوسی قاضی بیضاوی علیہ رحمت کا خواب کے متعلق رائے کہ جو صورتحال خیال سے نکل کر کسی حص مشترک میں مرتسم ہو جاتی ہے اس کو خواب کہتے ہیں۔ یعنی وہ خیال سے نکلتی ہے اور حص مشترک میں مرتسم ہو جاتی ہے، خواب کہتے ہیں۔ اگر انسان کی روح عالم ملکوت سے متصل ہو تو وہ خواب صادق ہے، کیونکہ جب روح بدن کی مادی خواہشات سے فارغ ہوتی ہے تو پھر اس کی عالم ملکوت کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، پھر خیال میں وہاں سے صورت منتقل ہوتی ہے اور حص مشترک میں آنے کے بعد اس صورت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پھر اگر روح کی عالم ملکوت کے ساتھ قوی مناسبت ہو تو اس خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود خواب ہی تعبیر بن جاتی ہے۔ خواب کی یہاں انہوں نے جو قاضی بیضاوی نے جس حصے پر بات کی وہ یہ حصہ ہے کہ خواب کے سچ ہونے کے لیے انسان کی روح کا عالم ملکوت کے ساتھ اتصال ضروری ہے۔ وہ اتصال جتنا قوی ہوگا خواب اتنا مضبوط ہوگا، اتنا صحیح ہوگا۔ اور آخری بات جو بیان کی علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے، کہتے ہیں کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، موکل جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں موکل کی بڑی باتیں چلتی رہیں کہ جی حکومتیں بھی موکلین چلا رہی ہیں۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ خواب میں اس کو جو کچھ کہتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور شیطان اور نفس کے وسوسوں سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ جھوٹا خواب ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا عمل، اس کا کردار اور اس کی بصیرت ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ مجھے اس موکل کے ذریعے روحانی بشارت کے طور پہ چیز آئی ہے یا یہ شیطان کی طرف سے مجھے آیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیز شیطان کی طرف سے آتی ہے، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی مجھ پر کوئی الہام ہو گیا، تو لہٰذا اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے ان 6 7 8 ائمہ کی آراء سے یہ سمجھا کہ اس کی مختلف جہتیں اور مختلف پہلو آپ کے سامنے آئے کہ کوئی خواب کو کسی انداز میں لیتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ پوری سیریز میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ان سیریز سے گزرے گا انشاءاللہ اس کے لیے اس کی یہ پوزیشن ہو جائے گی کہ وہ خواب دیکھے گا اور بغیر کسی سے پوچھے اس کی خود تعبیر کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اس کے تمام ادراکات ہیں، آپ خود سمجھ جائیں کہ خواب کس نوعیت سے آ رہا ہے، خواب کس دورانیے میں آتا ہے، خواب کس وقت آتا ہے، خواب کس حصے میں ڈالا جاتا ہے۔ جاگتے اور سوتے ہوئے جو القاء ہوتے ہیں، جاگتا ہوا فکر ہوتا ہے، سوتے ہوئے کو خواب کہتے ہیں، یہ تمام امور آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو جائیں۔